لنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ولا تزغ قلبی ولسانی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اما بعد، معزز حاضرین، محترم سامعین، ایمان اعتماد کا نام۔ جتنا اپنے رب پر ہمارا اعتماد ہوگا ہمارا ایمان طاقتور شمار ہوگا، اور جتنا ہمارا اعتماد رب کی بجائے سبب پر ہوگا، جیب میں موجود پاکٹ منی پہ ہوگا، اپنے کاروبار پہ ہوگا، اپنی چیزوں پہ ہوگا، اتنا ہم اللہ کے ہاں بے ایمان شمار ہوگا۔ انسان ہمیشہ اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے، اسباب کے پیچھے رب کو دیکھ کے چلنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو میرا کام بنے گا، رب میرے ساتھ نہیں تو میرا کام نہیں بنے گا۔ آپ نے صبح کی 2 رکعت نہیں پڑھی اور آپ جا رہے کسی کام کے لیے اور کہہ رہے یار میرا دعا کر میرا کام ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نماز ہی نہیں پڑھی آپ نے فجر کی اور آپ کہہ رہے میرا کام ہو جائے۔ فرض چھوڑ کر آپ لاکھ بزرگوں کی دعائیں لے لیں، کام نہیں ہوتا۔ اور ہم کہتے ہیں خیر ہے وہ ساڈا ہو جائے گا، اسی پیسے لانے نا ساڈا کام ہو جائے گا۔ پیسے پر یقین اس میرا اور آپ کا اتنا بڑھ چکا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار 4 پیسے کی گل ہے سر۔ بھائی کچھ کام ہمیں لگتا ہے پیسوں سے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈھیل دینا مقصد ہوتا ہے کہ چلو اس کو مہلت دے دو، اس کو اور مہلت دے دو، اس کو اور مہلت دے دو، مہلت ملتی رہتی ہے، ہم بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے اعتماد کو چیک کرتے رہیں، خاص طور پر جب پیسے گن رہے ہو نا تو فرشتے آپ کا دل چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسوں سے خوش ہو رہا ہے، کبھی سجدے میں اتنا خوش نہیں ہوا، کبھی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اتنا خوش نہیں ہوا، کبھی جناب یہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اتنا خوش نہیں ہوا، یہ پیسوں پہ کتنا خوش ہو رہا ہے۔ 4 گاہک دکان پہ آ کے لائن میں بیٹھ جائیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت کہ آج مجھے 4 سپارے اکٹھے مل گئے ہیں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہمارا ذہن موت سے پہلے کی چیزوں میں الجھ کر رہے گی، میں ہوں یا آپ ہوں، اس کو ہم نے آخرت کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ جیسے انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی آخرت کے ساتھ مومن کنیکٹ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے 4 پیسوں کے فائدے کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے میرا اصل فائدہ یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ سے راضی۔ اگر وہ راضی ہے، قسماً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے بچے پیاس سے بھی روٹی کھائیں لیکن رب راضی ہو، فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے مٹن بروسٹ اور چکن اور اعلیٰ چیزیں کھاتے ہیں لیکن رب راضی نہیں، فرشتے دھتکارتے رہتے ہیں، وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ملک الموت کو پیغام دیتے ہیں ایس بندے دے جدو واری آئے نا ذرا کھینچ کے رکھی۔ یہ چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کبھی یہ سجدے سے خوش ہوا ہی نہیں۔ تو ساتھیو دوستو، اپنا تعلق، دل کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ طاقتور ہونا چاہیے بنسبت چیزوں کے ساتھ ہونے کی۔ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے ارادے اصل ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تو میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب بات آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ آیا تو بعض تاریخی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، احادیث کی کتابوں میں تو نہیں ملتی لیکن بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی سختی کی، اس نے کہا اس کو خواب دکھایا گیا کہ جناب ایسے ہی کسی چیز نے اس کے ملک پہ دباؤ ڈال دیا
تو اس نے قیافہ لگوایا، حساب کتاب لگوایا، اور اس نے کہا کہ اسے یہاں تک بتا دیا کہ اس مہینے میں وہ بچہ دنیا میں آنا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا، نمرود کو۔ تو اس نے خواتین کو علیحدہ بند کر دیا، مردوں کو علیحدہ بند کر دیا، ان کے اوپر نگران مقرر کر دیے۔ بادشاہ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب 70,000 بچے فرعون نے قتل کروا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پہلا دور ایسا سخت ہوا کرتا، خواتین ادھر مرد ادھر۔ اس نے کہا جی اس مہینے میں بچے نے آنا۔ اب اللہ کا ارادہ ہے پورا ہونا ہے۔ اب جناب ادھر سے ابراہیم کے جو اب تھے، اب بعض تفسیری کتابوں میں اب سے مراد کہتے ہیں جی چچا ہے، بعض کہتے ہیں والد ہے، یہ علیحدہ ایک بحث ہے۔ قرآن مجید نے اب کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے نا، ان کی ڈیوٹی بھی لگی کہ آپ نے مردوں کی نگرانی کرنی، یہ بھی سرکاری بندے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے خواتین کی نگرانی کرنی۔ اب جناب نگرانی ہو رہی 15 دن 20 دن 21 دن گزر گئے۔ اللہ کی شان، رات کے آخری پہر میں جب سارے سو گئے، اب ابراہیم کے والد اب اور جناب ان کی والدہ وہی آپس میں ملنے کے لیے چلے گئے۔ اور جناب وہ بچہ، پھر ان کو خواب آیا کہ وہ بچہ تو آ گیا، ماں کے پیٹ تک آ چکا ہے، ان کو چھوڑو نہیں اس کو۔ یعنی نظام الہی چلتا ہے، سختیاں بڑھتی رہتی ہیں، لیکن جو کام اللہ نے چاہا وہ ہو کے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں میں تو آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار میں ہوئی، کہ عام نارمل ڈلیوری ہو ہی نہ تاکہ پکڑے نہ جائے۔ وہ مخصوص بند جگہ میں رہے، اور جب ہوش سنبھالا، نہ آسمان دیکھا ہوا تھا، نہ چاند دیکھا ہوا تھا، نہ ستارے دیکھے ہوئے تھے، نہ سورج دیکھا ہوا تھا۔ تو وہ باہر آ کر جب باتیں کرنے کے قابل ہوئے تو پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ ہیں جی، یہ ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا ہے، چاند کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا ہے، سورج کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا ہے، اور ماں باپ سے پوچھنے لگے یہ کیا۔ وہ اصل میں قوم عبادت ہی ستاروں کی کرتی تھی، کوئی بتوں کی بات کرتا تھا، کوئی ستاروں کی بات کرتا تھا، کوئی سورج کی بات کرتا تھا۔ تو کہنے لگے یہ آپ جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں یہ رب ہے؟ ہاں یہ رب ہے۔ تو جب وہ ڈوب گئے ستارے، کہنے لگے رب کبھی ڈوبا تھوڑی کرتا ہے، معصوم بچے ہیں باتیں کر رہے ہیں کہ جو رب ہوتا ہے وہ تو نہیں ڈوبا کرتا۔ پھر چاند آیا، وہ بھی ڈوب گیا، کہنے لگے اس کی عبادت کرتے ہو، یہ بھی ڈوب گیا۔ سورج نکلا تو بعض سورج کی بات کرتے تھے، کہنے لگے یہ خدا ہے، کہنے لگے ہاں یہ ہمارا بڑا خدا ہے، کہنے لگے یہ بھی ڈوب گیا۔ اسی وقت میں بچپن میں یہ جملہ کہا جسے قرآن نے نقل کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تم سارے بنی ہوئی مخلوق میں، چاند بھی بنی ہوئی مخلوق ہے، سورج بھی بنی ہوئی مخلوق ہے، ستارے بھی بنی ہوئی مخلوق ہیں، تم بنے ہوئے میں کھوئے ہوئے ہو، میں کہتا ہوں کہ جس نے ان کو بنایا ہے میں اس کا ہو چکا ہوں۔ یہ جو نماز سے پہلے آپ کو یاد پڑھائی جاتی نا، اسی لیے کہا جاتی کہ یار جتنا کچھ بنا ہوا ہے کائنات میں نے جو دکان بنائی، دفتر بنایا، آفس بنایا، مل بنائی، فیکٹری بنائی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں اب ان سے بالکل کنارہ کش ہو کر میں ان کے خالق کی طرف جانے لگا، میں ان کے خالق کا ہونے لگا۔ وما انا من المشرکین، میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو عجیب امتحانات کا سامنا، یعنی والدہ بھی دوسری لائن کی، لیکن مجھے اور آپ کو تو کان میں اذان دے دی گئی، بچپن سے دین مل گیا، کلمہ مل گیا، کوئی امتحان نہیں۔ ادھر والدہ بھی نہیں ہے ساتھ دینے والی، والد بھی ساتھ دینے والے نہیں ہیں، پوری قوم بھی خلاف ہے، اور ہر بات پر پٹائی لگتی ہے۔ ابا جی نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ان کے اب نے کہ جناب آپ نے ان کو پالش کر دیا، بت میں بنا، وہ بت ساز تھے، فیکٹری لگی تھی، بڑی فیکٹری تھی ان کی، پورے ملک میں بت آگے بیچا کرتے تھے، ایکسپورٹ کرتے تھے، ہیں جی، اور کہتے جی پالش کرنی آپ، ان کو چمکانا ہے۔ ابراہیم تو بت شکن پیدا ہوا تھا، وہ کہاں سے بت کو پالش کرے؟ وہ جو پالش کرتے کرتے کسی کا ہاتھ توڑ دیتے، کسی کی ٹانگ توڑ دیتے، کسی کا سر اتار دیتے۔ ابو کہتے اس کا سر کدھر گیا؟ کہتے یہ تمہارا معبود ہے، ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ معاملات چلتے رہتے، وہ کہے گا تو کسے کام دا نہیں گا، تو ساڑھے کام دا نکلے نہیں، تو جو پالش کر لگنا، کوئی کسی کا منہ توڑ دینا، کسی کا باں توڑ دینا، کسی کا کچھ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بیزار لیکن مایوس نہیں ہوئے، بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اور ایسے ہی ہوش سنبھالی ہے۔ بڑی بحثیں کی ہیں والد صاحب کے ساتھ،
قرآن مجید کو بڑی پسند آئی. بعض سورۃ مریم میں قرآن نے ذکر کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم کچھ ذکر خیر کیجئے نا. اس نے بند کمرے میں گھر میں میرے بارے میں آرگومنٹ کیا تھا اپنے والد سے، پوری امت محمدیہ کو سناؤ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑا سچا نبی تھا. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابا جی کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سنے تو صحیح، یہ تو آپ کی سنتے بھی نہیں، اور وہ دیکھے تو صحیح، یہ تو دیکھتے بھی نہیں، اور وہ قدرت تو رکھتے ہوں کچھ کرنے کی، آپ قدرت رکھتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی، یہ تو آپ کو قدرت بھی نہیں رکھتے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جی میرے پاس وحی والا علم آیا ہے، ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلے، میں آپ کو جنت کی راہوں پہ لے کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی یہ کام شیطان کو پسند ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اسے پسند ہے کہ کوئی اللہ کے نام کا وظیفہ چھوڑ کے اور کے نام کا وظیفہ پڑھے. دوستو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ آپ نے کہا مشکل چھوٹی ہو مشکل بڑی ہو، وظیفہ اللہ کے نام کا، کسی اور کے نام کا وظیفہ جائز نہیں، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے. حضور علیہ السلام بدر کی مشکل میں یا حی یا قیوم کا وظیفہ امت کو بتایا بھی، خود بھی کیا، ساری رات یہ وظیفہ پڑھا، اے حی قیوم اللہ میری مدد فرما. تو یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ باز نہیں آ رہے، آپ کو پکڑ آ جائے گی. فتکون للشیطان ولیا، پکے پکے شیطان کے راستے پہ آپ چل پڑیں گے. جواب میں باپ بڑا لاپرواہی کے ساتھ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی، وہ آپ یہ کیا میرے ساتھ بحث کرتے رہتے ہیں، میرے خداؤں کو آپ پسند ہی نہیں کرتے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، باز آ جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا تمہیں، میں بیٹا نہیں دیکھوں گا تم میرے خون ہو، یہ میرے دل کے قریب ہے، بس مجھے رب نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اللہ کا نظام ہے جناب. نہیں باز آئے، بڑا سوا زور لگا دیا، آخر کار کہ واہجرنی ملیا، اس نے کہا نکلو یہاں سے، بس میرا گھر چھوڑو، کبھی مجھے اب سامنے نہ آنا، مجھے چھوڑ دو بس. ابراہیم علیہ السلام سلام علیک، ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں سلام میں متارکت ہے جی، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اللہ سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت دے دے، وہ بڑا مہربان ہے، ہدایت دے دے. اچھا اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی بن مانگے دے دیتا ہے، کان بھی، زبان بھی، دل بھی، دماغ بھی، پھپھڑے بھی، جگر بھی، گردے بھی، تلی بھی، سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جب تک دل میں طالب نہ ہو، بندہ سچا طالب نہ ہو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگاہیں پڑتی رہتی، اس بندے کو جتنی ڈیمانڈ اپنے پیسے کی ہے، میری ڈیمانڈ بھی اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے. رب کا مطالبہ کتنا اس کے دل میں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. دیکھیں نا جی، ہمیں کوئی کہے جی رات 3 بجے آ جا، تیری پیمنٹ جڑی 50 لاکھ رہ گئی میں کر دینا، 3 بجے آپ پیمنٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں ایزیلی، کیونکہ آپ کو اعتماد ہے کہ یار پیسہ کام بناتا ہے. اور مالک نے کہا تہجد میں آ جاؤ، اور جس طرح 4-5 نمازیں پڑھتے ہو اس وقت تم حاضری لگایا کرو، میں تمہارے کام اپنے ذمہ لے لوں. 99% قوم کہتی ہے اے سانو یقین نہیں ہے. تہجد کمزور کیوں ہے؟ یقین نہیں ہے. اور یار جس دن یقین آ گیا نا کہ سجدے کی طاقت ہے، اس دن اسی اٹھ جاؤ گے، اس دن اسی نہیں سوواں گے. باہر کے مالک میں جماعتیں جاتی ہیں، وہ باہر کے مالک کی کارگزاری سناتے ہیں کہ جہاں وہاں تھوڑے سے مسلمان ہیں، 100% تہجد کے لیے مسجد میں آتے ہیں، 100%. کہتے ہیں ایک مرکز میں گیا، ایک ہمارے ساتھی واپس آئے، کہنے لگے ایک مرکز میں گیا تو ابھی فجر کی اذان سے گھنٹہ پہلے میں جب اٹھا نا تو روٹین میں جیسے ہم اٹھتے ہیں تو ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تھی، گھنٹہ باقی تھا، تو مسجد بھر گئی. میں نے پوچھا کہ کوئی جنازہ ہے؟ کہنے لگے جنازہ نہیں، تہجد کے لیے آئے ہوئے. سارا سال آتے، کہتے غیر مسلم ملک اور
33% آبادی، 20% آبادی، اور ہمیں یہ نہیں کہا تم مسجد میں آؤ، ہمیں کہا تم اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بناؤ، وہاں آ جاؤ۔ پاکستان والے نہیں آتے، دوسرے آ رہے۔ ساتھیوں لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ میں سال کے بہترین دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو وہ کس دن عبادت کرے، کون سے دن ہیں، تو اسے کہا جائے گا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے بہترین دن۔ تو وہ دن آ رہے ہیں، آگے 10-15 دن رہ گئے ہیں، ابھی سے کام سمیٹیں، وہ جو 10 دن آ رہے ہیں اس کو عبادت کے دن بنائیں، اس میں اللہ کو راضی کریں اور اس میں استغفار کریں، اس میں سورہ فاتحہ کی کثرت کریں۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ صرف ہدایت کے لیے نہیں ہے، سورہ فاتحہ آپ کا دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، مسائل بھی ہیں، سکون بھی ہے، اللہ کا تعلق بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو وہ روزانہ جناب مغرب کے بعد بھی 41 بار پڑھتے ہیں اور فجر کے وقت بھی 41 بار پڑھتے ہیں۔ اپنے کم از کم ان دنوں میں ہی پڑھ لیں، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، رشد بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، افضائیت بھی ملے گی، تعلق بھی ملے گا، گمراہی سے نجات بھی ملے گی، اللہ راضی بھی ہوں گے، کام بھی بنیں گے، سکون بھی ملے گا۔ تو 41 بار سورہ فاتحہ ان دنوں سے نیت کرو، پھر سارا سال اس کو چلائیں، سارا سال سورہ فاتحہ 41 بار فجر میں، نماز سے پہلے ہو جائے اچھی بات ہے، بسم اللہ سمیت ہو جائے، اور نماز مغرب کے بعد ہو جائے، جہاں مرضی بیٹھ کے، اگر جو اوابین پڑھتے ہیں وہ اوابین میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت میں لائیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کو 10 دفعہ کر کے 4 رکعتوں میں پورا کر لیں، آرام سے ہو سکتا ہے، اور آپ کے سارے مسئلے یعنی اللہ والوں نے اس سورہ فاتحہ سے دین بھی لیا، دنیا بھی لی، اور ہمیں سورہ فاتحہ میں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے مردے بخشوانے کی، مرحومین کے لیے رکھ دی ہم نے، چلو جی فاتحہ خوانی کر لو، زندہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ تو اس لیے ساتھیوں جو حج پہ جا رہے ہیں میں ان سے کہوں گا اپنے حج میں 41 والا یہ عمل آپ 40 دن وہاں کر لیں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا حج بہترین حج بن جائے گا، اعلیٰ ترین حج بن جائے گا۔ اپنے جب کبھی دقت آ جائے، زندگی میں مایوسی آ جائے، پریشانی ہو، سمجھ نہیں کیا کرنا ہے، تو اس میں ہر نماز کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے، رستے اللہ دے گا، مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اسی لیے بتائی تھی کہ آپ کے مسئلے حل ہوں، لیکن ہم نے اس سے مسئلے حل کرانے سیکھے نہیں ہیں۔ تو ساتھیوں ہدایت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی، ایسی دی کہ اللہ کو پسند آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا، پروردگار نے امت محمدیہ کو کہا وہ کرو، بلکہ جہاں جہاں کیا کہا وہاں جا کر ان کی اداؤں کو دیکھو اور کرو۔ یہ حج کیا ہے؟ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، کہا جا کر دیکھو میرے ابراہیم نے بنائے کعبہ کیا ہے، تم جا کر دیکھ کے تو آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا، وہ پتھر بھی ادھر رکھوا دیا، 4000 سال گزر چکے، اس پتھر کو ہلنے نہیں دیا گیا کہ یہ دیکھو یہ پاؤں ہیں تیرے رب کو پسند ہیں، یہ پاؤں ہمیشہ رب کی رضا کے لیے اٹھے۔ آج تک ہم نے اس پاؤں کے نشانوں کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تمہیں ضائع کر دیں گے تم اگر میرے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ گے۔ یاد رکھیے دوستو، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ دین کی حفاظت نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی ایک فرائض ہے۔ دین کی حفاظت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نماز پڑھے، آپ کی وجہ سے کوئی جمعہ پڑھے، آپ کی وجہ سے کوئی حلال کھائے، آپ کی وجہ سے کوئی حرام سے بچے، آپ کی وجہ سے کوئی جناب دین سیکھے، آپ کی وجہ سے کوئی عالم بنے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا، پارٹیسپیٹ نہیں ہو رہا۔ ہم مسجد میں آنے کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارا پرسنل ذمہ داری ہے۔ ساتھیوں دوستو، بغیر کسی ناراض ہوئے میں کچھ دین کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں بس اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے جی رہا ہوں؟ میری وجہ سے دین بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا؟ میری وجہ سے کوئی مسجد میں آتا ہے، میری وجہ سے کوئی حرام جس نے چھوڑا، میری وجہ سے کوئی قرآن کھولتا ہے، میری وجہ سے کوئی دین پڑھ رہا ہے، میری وجہ سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے دنیا میں، نہیں ہو رہا تو میری زندگی وبال ہے میرے لیے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیمی ہو، تمہیں ابراہیم کی طرح بننا ہے کہ معاشرہ، ماحول، مزاج سارے خلاف ہو جائیں، تم نے میرا بن کے رہنا۔ تو آج حالات سارے خلاف ہیں، آج سارے حالات وہ ہیں جو نمرود کے دور میں تھے ابراہیم کے لیے، آج ہمارے لیے بھی اس جیسے حالات ہیں۔ دین ابھی پھر بھی بڑی آسانیاں کہ اپنی ذات کے حد تک تو آپ دین پہ چل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں سارے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر بھی ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ملامت کی پرواہ نہیں کرنی،
مسجد میں آتے ہوئے کسی کو ساتھ لایا کریں، قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو قرآن والا بنائیں، اچھا کام کرتے ہوئے کسی کو اچھے کام والا بنائیں، اپنے بچے کو حافظ بنائیں، نہیں تو کسی حافظ بچے کی سرپرستی شروع کر دیں، اپنے بچے کو دین پڑھائیں، نہیں تو کسی دین پڑھنے والے بچے کے سرپرست بن جائیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ یہ دن ہے فیصلہ کرنے کے۔ اور حاجی کو اس لیے وہاں جا کے بلایا گیا کہ دیکھ، ابراہیم نے میرے لیے سب کچھ تج دیا، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، تو ان کی دعا ہے، انہوں نے مانگا تھا کہ ایک امت ایسی بھی دینا جو میرے دین پہ جس طرح میں نے آپ کے دین پہ اپنے آپ کو چلایا وہ بھی چلے۔